بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیٹ فلکس کی پوری ایک سیریز بن سکتی ہے اگر میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو میرے اسی نمبر پر کام چلتا رہے گا۔ یہ خاتون کس طرح کا دھندا کرتی تھی، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ تعلق، اس کے کلائنٹس، کراچی سے لے کے لاہور تک یہ دھندا، اور کس طرح یہ پاکستان کی سب سے بڑی کوئین مانی جا رہی تھی اس دھندے میں۔ ایک عجیب و غریب کہانی ہے جو سامنے آئی ہے۔ اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، وکیل بھی، پولیس افسر بھی، شادیاں بھی، اور میڈیا سے لوگ، صحافیوں میں بھی نام ہے، افسران میں، سیاستدانوں میں، ہر کسی سے اس کا تعلق، تبھی تو یہ اتنی پر اعتماد نظر آتی ہے۔ پھر اب اس کی گرفتاری کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس نے اور زیادہ سوال کھڑے کر دیے ہیں کہ پہلے بتایا گیا کہ جس جگہ سے اس کو گرفتار کیا گیا 8 سال سے تو وہاں کوئی اور فیملی رہ رہی ہے۔ پھر پولیس نے ویڈیو جاری کی اس کی گرفتاری کی، کس طرح پولیس فلیٹ پہ پہنچتی ہے، اور ایسے جیسے یہ منتظر تھی پولیس والوں کی، مگر کیا اس کو پتا تھا کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا؟ اس لیے اس نے پہلے یہ آڈیو پیغام ریکارڈ کروا دیا کہ دھندا چلتا رہے گا اگر میں گرفتار بھی ہو جاتی ہوں، اور یہ ویڈیو اگر آپ تک یہ آڈیو پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، تو کام چلتا رہے گا، اسی نمبر پر آپ نے رابطہ رکھنا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اس کی گرفتاری اتنے سالوں کے بعد کیسے ہوئی؟ کیا اس نے جو دھمکی دی کسی پولیس والے کو یا کسی سرکاری افسر کو، جس میں کہا گیا کہ تم مجھے ڈراتے ہو، تمہاری عقل ہی نہیں ہے، مجھے گرفتار ہی نہیں کیا جا سکتا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اس کے بعد اس کو سب دکھانے کے لیے کیا گیا ہے؟ 3 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے، لیکن جس طرح کا کیس بنایا گیا ہے، جو FIR ہے، اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید اس کی ضمانت یقینی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ پردہ نشین جن کے نام ہیں وہ خود اس کو بچانے آئیں گے، کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ ایک ایک چیز کا ہم احاطہ کرتے ہیں۔ پہلے تو جناب آپ یہ ویڈیو دیکھیے نا، کس طرح سے پولیس کا ایک افسر ہے، ساتھ لیڈی پولیس بھی ہے، وہ جاتا ہے اور دروازہ جیسے کھٹکھٹا رہا ہو، بیل کرتا ہے، اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ پنکی انمول بھی ہے اور پنکی بھی ہے، تو یہ دروازہ کھولتی ہے، آرام سے پولیس اندر جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جی بہت کچھ برآمد ہو گیا ہے، اس میں نشہ آور ہر طرح کی چیز ہے، اور شراب بھی ہے، ہر چیز کی یہ ماہر تھی، 14 سال میں گھر سے بھاگ گئی تھی، پھر اس نے پہلے ایک وکیل سے شادی کی، وہ بھی منشیات کا کام کرتا تھا، پھر اس سے طلاق لے کر پھر ایک پولیس افسر سے شادی کر لی، اور پھر وہ بھی کام ختم ہوا، وہاں سے بھی شاید طلاق ہوئی، اور پھر اپنے بھائیوں کو ساتھ ملایا اور اس دھندے میں آ گئے، یہ کام کرتی رہی، کوکین کا، آئس کا، لیکن سب سے زیادہ مشہوری اس نے کوکین میں حاصل کی، خود یہ بناتی تھی، چلتی پھرتی یہ فیکٹری تھی، اس کی اپنی لیبارٹریز کہا جا رہا تھی، جہاں سب سے کمال قسم کی جی کوکین بنتی تھی، جو مہنگی تھی عام کوکین سے، اور یہ خود تجربہ اپنے اوپر کرتی تھی، اس کے بعد پھر لوگوں کو سپلائی کرتی تھی۔ اب پاکستان میں ہر طرف صرف یہی خبر ہے، اسی کی باتیں ہو رہی ہیں، آڈیوز چل رہی ہیں، اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں۔ یہ سنیے کہ کیا کہہ رہی تھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس لیے یہ ریکارڈ کر رہی ہوں، یہ میسج بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس یہ ریکارڈ رہے۔ یہ میسج میں نے سینڈ اس لیے کیا ہے کہ ہائی فرینڈز، آئی ایم پنکی، یہاں سے شروع کری ہے۔ ہائی فرینڈز، آئی ایم پنکی، یہ میسج میں نے سینڈ اس لیے کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میرے ساتھ، یہ میسج بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے اور یہ میسج آپ لوگوں کو ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکسٹ آگے سے جو کام سنبھالے گا وہ میرے ہی نمبر سے، آپ سے یہی نمبر میرا ہی ہوگا، اور کوئی جینٹس ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ لیں میرے فرینڈ ہوں گے، اور وہ آگے سے اس کام کو ہینڈل کریں گے، اور آگے آپ کو خود سارے معاملات وہ بتا دیں گے جو بھی معاملات ہوئے ہوں گے۔ کے اوپر اتنا بڑا اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے یہ آڈیو سامنے آئی ہے، اب پتہ نہیں اپنے بھائی کا کہہ رہی ہے کہ سمجھے میرے فرینڈ ہی ہوں گے جس کو آگے چلائیں گے، اس کو پتا تھا کہ اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور کتنے اعتماد کے ساتھ یہ سب کچھ کہہ رہی ہے۔ خود کلائنٹ سے رابطے میں رہتی تھی، 800 لوگ بتائے جاتے ہیں یا ہزاروں میں بتائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے پاس اپنے رائڈرز تھے جن کو کرائے پر مکان بھی لے کر دیا ہوا تھا، کئی دفعہ آتے جاتے لاکھوں روپیہ لٹا بھی دیتی تھی، اور وہ رائڈرز جس طرح یہاں پر ہم دیکھیں فوڈ ڈلیوری کے لیے ہوتا ہے، دیگر ڈلیوری کے لیے ہوتے ہیں، اس طرح وہ رائڈرز تھے جو یہ کام کر رہے ہوتے تھے، یہ سب سارا کچھ چل رہا ہوتا تھا۔ اب اس کی ویڈیو جس طرح سامنے آئی کہ یہ تھانے میں جب بیٹھی ہوئی ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بڑے اطمینان کے ساتھ، اس نے ماسک پہنا ہوا ہے، اس سے بھی سوال اٹھتے ہیں کہ اس کو کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اچھا، ایک طرف عدالت میں پیشی پہ بڑے سوال اٹھے ہیں، اس کی تصویر بھی سامنے آئی جس میں پولیس اہلکار خاتون کے ساتھ کھڑی ہے اور بڑے اطمینان کے ساتھ مسکرا رہی ہے، بلکہ ہلکی سی مسکراہٹ ہے اس کے چہرے پر۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اس کا کتنا کانفیڈنس ہے، اور
کتنی پر اعتماد ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا, کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کے علاوہ جب اس نے یہ دھمکی دی کہ تمہیں کوئی عقل نہیں ہے, تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ کام کرنا ہے, اور میں یعنی جو چاہوں کر سکتی ہوں, اس طرح کی اس کی باڈی لینگویج اور اس کی گفتگو تھی, جس کی وجہ سے لوگ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ اتنی طاقتور خاتون تھی, کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا, کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا, اور اب ہر طرف اس کی کہانی چل رہی ہے. اس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پورا اس کا ایک نیٹ ورک تھا, اور بڑی بڑی پارٹیوں میں اس نے جانا شروع کیا, اور 5 سال پہلے پنجاب پولیس کو رشوت دے کر رہا بھی ہو گئی تھی. پہلے یہ لاہور میں بھی گرفتار ہوئی تھی, لاہور پولیس اہلکاروں پر اپنی گاڑی چڑھا کر فرار بھی ہو چکی ہے. نشہ آور اشیاء باکس پر اپنے نام کی برانڈنگ کر رکھتی تھی اور بیچتی تھی, اور کوکین 25,000 روپے فی گرام, گولڈ نامی برانڈ 40,000 روپے فی گرام میں یہ فروخت کرتی تھی. اب اس طرح سے یہ سب کہانیاں اس کی کھلتی چلی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے خود کہا پولیس اہلکاروں کو پیشی کے دوران کہ تم پیچھے ہو کر چلو. یہ سب باتیں تھی. شوبز انڈسٹری کے افراد سے بھی اس کے تعلقات تھے, صحافیوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, کوئی نہیں بچا ہوا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کسی اور ادارے نے اس کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا. ARY پر ان کے نمائندے کہتے ہیں ایک ادارے نے پنکی کو 3 مہینے بغیر گرفتاری ڈالے اپنے پاس رکھ کر کوکین بنوائی اور وہ بیچ کر پیسہ کمایا. یہ بات ہو رہی ہے جی, اس کو اپنے پاس رکھتے تھے اور پھر پیسہ بھی کماتے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ ڈیلر پنکی کے پاس کراچی میں 2 لیبارٹریاں تھیں, وہ خام مال منگواتی تھی اور ان لیبارٹری میں آئس کے علاوہ اور دیگر چیزیں بنوا کر ان پر اپنا لیبل لگواتی تھی. اس کیس میں بہت ہائی پروفائل لوگ انوالو ہیں. پولیس تفتیش کر رہی ہے کہ یہ لوگ خریدار ہیں یا بیچنے والے ہیں. یہ جناب دنیا نیوز پر بلال نصیر ان کے رپورٹر یہ بتا رہے ہیں. یعنی ایسی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اب FIR میں بتایا جا رہا ہے کہ رات 2:15 پر فلیٹ پر جا کر دروازے پر دستک دی تو عورت نے دروازہ کھولا. دریافت کرنے پر اپنا انمول عرف پنکی دختر مراد بخش بتلایا. اب جو پتہ FIR میں درج ہے, اس فلیٹ میں 8 سال سے کوئی اور فیملی رہائش پذیر ہے. جب اصل واقعات کی جگہ آپ من گھڑت کہانیاں لکھیں گے FIR میں, تو پھر یہی ہوگا کہ ملزمہ آرام سے چھوٹ جائے گی اور اس کی ضمانت ہو جائے گی, اور پھر کہیں گے کہ جی وہ عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے. کبھی سامان چاہیے ہو تو بتانا. گولڈن مال اچھا جا رہا ہے, پورے کراچی میں دھڑلے سے کام ہو رہا ہے, روک سکتے تو روک لو. یہ جناب ان کی آڈیو یہ بھی ہے. آپ دوبارہ مر کے بھی پیدا ہو کر آ گئے نا, 10 سال بعد 5 سال بعد جب آپ کی قبر میں ٹانگے ہوں گی تو ایک بار مجھے کال کر کے آپ بھی بتانا, اور ایسے زور زور سے ہنسنا. اٹھا لو اگر اٹھا سکتے ہیں. میرے پاس سے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں, پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے. روک سکو تو روک لو. فائدہ بھی سامان چاہیے ہوا تو گولڈن اسٹاک بہت اچھا جا رہا ہے, چاہیے ہوا تو بتا دے گا, بھجوا دوں گی. ہاں, یہ اکاؤنٹ آپ کو سینڈ کر دیا ہوا ہے. 24 گھنٹے سروس آن ہے, جب بھی چاہیے وہ رابطہ کر لیے گا. شاپ والوں کے اکاؤنٹ ہوتے کچھ نہیں اکھاڑ سکتے بیٹا. آپ لوگ اتنی شاپ سے آپ لوگ دیواروں میں ٹکرے مارو گے, اپنے بال نوچنے لگ جاؤ گے کہ یار یہ کیا بندی کیا ہے یہ. اور ہاں, سنی بھی میرے پاس ہی ہے اور لکی بھی میرے پاس ہی ہے. جی نام بھی بتا رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے یہ سارا دھندا کر رہی تھی, کس طرح اس کے میسیجز ہیں, کن کن لوگوں کے پاس ہیں, کیا کیا وہ ان کو بتا رہی ہے. پھر پولیس اہلکار بھی آخر کار کہتے ہیں جی 3 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے. قتل کے مقدمات سمیت دیگر کیسز میں جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے. مقدمات درخشاں, بغدادی اور گارڈن میں درج ہیں. یہ اب پولیس والے بھی سامنے آ رہے ہیں, ان کو بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ ہاں جی کوئی نہ کوئی اس کے خلاف مقدمات ہیں اور ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ سب اب آ کر سامنے آ رہا ہے. ابھی اور بہت سی کہانیاں ہیں. کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی گرفتاری سے بچنے کے لیے کراچی سے فرار ہو کر لاہور منتقل ہوئی. شناخت چھپانے کے لیے انگلیاں تیزاب سے جلائیں, حتیٰ کہ تیز دھار آلے سے نقصان بھی پہنچایا اپنی ہی انگلیوں کو. پھر بھائیوں سے مل کر کوکین سپلائی کا نیٹ ورک بنا لیا. یہ سب اس لیے کیا کہ پکڑی نہ جاؤں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کو لاہور سے گرفتار کر کے پھر کراچی لایا گیا. تو چیزیں آگے بڑھیں گی, بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی اور شاید زیادہ چیزیں چھپا لی جائیں. اچھا جناب, اب آخر میں یہ سنیے کہ کس طرح یہ اہلکاروں کو بھی دھمکاتی رہی کہ مجھے پکڑنا تو ایک خواب ہی رہے گا.
کہ بیٹھ کے جو ہے نا ادھر لائنیں لگاؤں، اب میں خیالوں میں بیٹھ کر سوچو میں پنکی کو پکڑوں گا، میں پنکی کو پکڑوں گا. اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں. جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے نا اس دن پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے. جس دن پینکی کی طرح سوچنا شروع کرنا کہ برانڈ بن جاؤ گے، یعنی دوسروں کو بھی بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. یہ اس خاتون کے انداز تھے، یہ سب کچھ تھا. اچھا اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساروں کو ساتھ لے کر چلتی تھی. اس میں پولیس کے علاوہ صحافیوں کو بھی حصہ دینا شامل تھا، میڈیا کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سیاستدانوں کا بھی پتہ چل رہا ہے. یعنی کوئی نہیں ہے جو اس کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہو. پھر ماضی میں کئی شادیاں اور خود اس دھندے کا کام کرنا، دوسروں کو ساتھ ملانا، یہ سب تھا، ایک پورا نیٹ ورک تھا. ابھی بھی یہی خیال ہے کہ اگرچہ بہت ہائی پروفائل ہے کیس، لیکن جو پردہ نشین ہیں، جو لوگ اس میں شامل ہیں، وہ اس طرح سے جھول پیدا کریں گے آگے جا کر کہ یہ چھوٹی جائے گی، کیس ہی نہیں ثابت ہو پائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.